السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ 27 رجب المرجب، روز بعثت نبی مکرم اسلام کی مناسبت سے تمام عالم اسلام اور تمام مسلمین بلکہ تمام انسانوں کو تبریک عرض کرتے ہیں۔ در حقیقت 27 رجب المرجب عظیم عید ہے، اگرچہ کہ عید کے عنوان سے اسے یاد نہیں کیا جاتا۔ جو حادثہ، جو واقعہ 27 رجب کو رونما ہوا، یہ اتنا عظیم حادثہ ہے کہ قیامت تک انسان کی ہدایت کے لیے خداوند متعال نے جس دن اہتمام کیا تھا اور جو دن انتخاب کیا وہ 27 رجب المرجب ہے۔ ہمارا ایک مشکل ہے کہ 27 رجب کو الجھا دیا گیا، اختلاف میں ڈال دیا گیا کہ یہ روز معراج ہے یا روز بعثت ہے۔ معراج پر بلانے کا مقصد قرآن مجید دینا تھا ایک بات، اور قرآن مجید معراج پر دیا گیا اور وہ ماہ مبارک رمضان میں ہوا، یا 17 کو یا 21 کو یا 23 کو، جس طریقے سے مختلف ہے۔ بہرحال مذہب شیعہ کے مطابق معراج ماہ مبارک رمضان میں ہے، اور 27 رجب المرجب وہ دن ہے کہ جس دن نبی مکرم اسلام پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، غار حرا میں، کہ سورہ مبارکہ علق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کو یوں بیان کرتے ہیں، روز بعثت کو اور حادثہ بعثت کو، وجہ بتاتے ہیں کہ کیوں کسی امت میں خداوند متعال انبیاء کو مبعوث کرتا ہے، نبی مبعوث ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کون سا وقت ہے، یا یوں کہیں کہ امتیں کس حالت پر پہنچ جاتی ہیں کہ خداوند متعال یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ابھی ضروری ہے کہ کوئی الہی نمائندہ ان امتوں کے پاس جائے اور ان کو آ کر بیان کرے۔ اور پھر یہیں سے ہم سمجھ جائیں گے کہ اگر کہیں پر بعثت کے اہداف کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو یا بعثت کے اہداف کو ضائع کیا جا رہا ہو تو پھر سمجھنا چاہیے کہ کتنے بڑے خطرے کی طرف امت اسلامی کو دھکیلا جا رہا ہے۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کیوں بعثت واقع ہوئی، کیا ضرورت پڑی۔ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ جو بیان کی، فرماتے ہیں کہ مخلوق نے جب اپنے سوء اختیار کی وجہ سے، کیونکہ خداوند متعال نے اختیار دیا تھا انسان کو، لیکن انسان نے اختیار سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے راہ خدا کو تبدیل کرنا شروع کیا، اور خالق و مخلوق میں فاصلے ڈال دیے گئے۔ مخلوق خالق کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے انہوں نے بدلی چیزیں بنا لیں، اور خالق کی طرف ان کی توجہ ہٹ گئی، جس کی وجہ سے خداوند متعال کو ضرورت پڑی کہ یہاں انبیاء کو مبعوث کریں۔ نہج البلاغہ پہلے خطبے میں امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کب نبی مبعوث ہوتے ہیں۔ پس سمجھ جانا چاہیے ہمیں یہاں پہ کہ بعثت یعنی کیا، یعنی وہ دن کہ جس دن خداوند متعال کسی نبی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ جا کر دین پھیلاؤ، جو جا کر لوگوں کو یہ پیغام بتاؤ، وہ دن بعثت ہوتا ہے، اس نبی کی بعثت ہے۔ لما بدل، کب ہوتی ہے یہ بعثت، لما بدل اکثر خلقہ عہد اللہ علیہم، خدا نے مخلوق سے ایک عہد لیا تھا۔ عہد یہ لیا تھا کہ تمہارا خالق میں ہوں، تم میری مخلوق ہو، میں معبود ہوں، تمہیں میری عبادت کرنی ہے، میں نے ساری کائنات کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے لیکن آپ کو اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان دنیا میں جا کے بھول جانا، ایسا نہ ہو کہ اپنے خالق مالک رازق کو بھول جانا، ایسا نہ ہو کہ خالق مالک رازق کی جگہ کچھ اور چیزیں یا اپنے من پسند کے خالق مالک رازق مان لینا۔ انسان اس طریقے سے نہیں کرنا۔ لما بدل اکثر خلقہ عہد اللہ علیہم، خدا نے مخلوق کے لیے ایک عہد کیا تھا، جب مخلوق آ کر اس عہد کو تبدیل کر دیتی ہے، خلاف ورزی کرتے ہیں، جب عہد خدا کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہاں نبی آتے ہیں، وہاں انبیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔
وہ کیا کرتے ہیں؟ الیہم فجہلوا حقہ، لوگوں نے خدا کے حق کو ٹھکرا دیا، خدا کے حق کو بھول گئے، خدا کے حق سے ناواقف ہو گئے، جاہل ہو گئے۔ فبعث فیہم واتخذوا الانداد معہ، اور پھر خدا کے حق کو جو بھولا اس کی جگہ پہ کیا کیا؟ آیا بغیر خدا کے رہے؟ نہ، خدا کا بدل بنایا، خدا کچھ ازداد خدا کے لیے لا کھڑی کی، کہا وہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی تو وہی ہے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ فَجَعَلُوا الْأَنْدَادَ مَعَهُ، اور یہ کام کیوں کیا؟ وَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، مولا فرماتے ہیں کہ اس معاشرے میں کچھ شیطان لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ اجتالا کا معنی ہوتا ہے گھمانا، انہوں نے لوگوں کو، خدا کی مخلوق کو توحید سے گھما کے کسی اور راستے پہ لگا دیا۔ یہ امیر علیہ السلام ناج البلاغہ کے پہلے خطبے میں بیان فرماتے ہیں، وَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، وہ معاشرہ جو خداوند متعال کے عہد کو بھلا دیتا ہے، عہد فراموش ہو جاتا ہے، عہد کا مخالف ہو جاتا ہے، اور خدا کی جگہ کسی اور کو رب کہنے لگتا ہے، کسی اور کو خالق مالک رازق سمجھنے لگتا ہے۔ فرق نہیں ہے وہ گوشت و ہڈی کا ہو یا لکڑی اور پتھر کا ہو، کیا فرق ہے؟ خدا کی جگہ پہ جس کو بھی کرے، جس کو بھی لے آئیں، جو بھی بدل بنائیں۔ کہا یہ انسان انہوں نے کیا کیا؟ اتخذوا الانداد معہ، انہوں نے خدا کے ساتھ خدا کی ازداد، خدا کی مخلوق کو آ کر خالق کا رتبہ دے دیا۔ وَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، شیطانوں نے آ کر انہیں راہ خدا سے گھما دیا، ان کا ٹریک چینج کر دیا، جہاں انسانوں کو جانا تھا وہاں جانے سے رکاوٹ بن گئے شیاطین، ان معرفتہ وقتتہم عن عبادتہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے شیطانوں کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے خدا کی عبادت چھوڑ دی۔ فبعث فیہم رسلہ وبعث الیہم انبیاء، یہاں پر خداوند متعال نے انبیاء کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیستعدوہم میثاق فطرتہ ویذکروہم منسی نعمتہ ویحتجوا علیہم بالتبلیغ ویسیر لہم دفائن العقول ویروہم آیات المقدرہ۔ یہ چند اہداف تھے۔ سب سے پہلا ہدف انبیاء کا لیستعدوہم میثاق فطرتہ، خداوند متعال نے اپنی عبادت، اپنی توحید، اپنی خدائی، اپنی معرفت انسانوں کی فطرت میں رکھی تھی۔ انبیاء نے کہا، انبیاء کو مبعوث کیا کہ اسی فطرت کی طرف ان انسانوں کو دوبارہ پلٹائیں، وہ جو پاکیزہ فطرت تھی۔ وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، ایک نعمت ہی خداوند متعال کی یہ انسان کے وجود میں کہ تو نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں جھکنا۔ جب یہ بھول گئے، خداوند متعال نے نبی بھیجے، وہ نبی آ کر اس بھولی ہوئی نعمت کو یاد دلاتے ہیں۔ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِ بِالتَّبْلِيغ، کیسے؟ تبلیغ دین کر کے۔ وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، فقط تبلیغ کرتے ہیں نہ، ہم نے فطرت توحیدی ان کی عقل میں رکھی ہے، انہوں نے عقل پر پردے ڈال دیے ہیں، نبی آ کر اس عقل سے پردے ہٹاتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ تفصیل طلب مطلب ہے، فقط ترجمے کی حد تک عرض کر دوں۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ وَيُرُوهُمْ آیَاتِ الْمَقْدِرَةِ، اور انہیں خدا کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جن کو تم خدا کی جگہ پر رکھتے ہو یہ تو خود خدا کی مخلوق ہیں، یہ تو خدا نہیں ہے۔ اگر کسی معاشرے میں 1400 سال بعد پھر ایسے افراد پیدا ہو جائیں جو لوگوں کو توحید سے گھما کر کسی اور جگہ پر لگا دیں، تو آیا یہ معاشرہ قبل از اسلام کی طرف پلٹ رہا ہے یا نہیں؟ یہ معاشرہ قبل اسلام کی طرف پلٹ رہا ہے۔ خدا نے اس وقت رسول اللہ کو مبعوث کیا جب لوگوں نے خدا کی جگہ اوروں کو خدا مانا ہوا تھا۔ خدا نہ کرے کسی معاشرے پر وہ دن آ جائے کہ لوگ پھر دوبارہ وہی کام کریں کہ جس کام کی وجہ سے خدا نے نبی مبعوث کیے تھے۔ خدا نے نبی مبعوث کیے تھے کیونکہ خدا کی عبادت سے لوگوں کو گھما کے کسی اور راستے پہ چلایا جا رہا تھا، اور مولا فرماتے ہیں یہ شیاطین تھے جو لوگوں کو ان کی راہ سے ہٹا کر راہ شیطان پر لگا دیتے تھے، خدا کی راہ سے ہٹاتے تھے۔ خدا نہ کرے ہمارے معاشرے میں ایسے ہو۔ پس بعثت کا فلسفہ، بعثت کا ہدف یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کریں، اور اگر کہیں پر
کسی معاشرے میں مخلوق کی توجہ خالق سے ہٹا کے دوبارہ مخلوق کی طرف کی جائے تو در حقیقت یہ اہداف بعثت کے برخلاف ہو رہا ہے۔ خداوند متعال ہمیں اہداف بعثت کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔